اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 14 اور 15 میں کہا جا رہا ہے مدینے کے منافقین اور مدینے کے یہودیوں کے بارے میں کہ یہ سب مل کر بھی مدینے میں موجود مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ بند قلعوں میں رہ کر یا دیواروں کی آڑ میں سے جنگ کریں۔ ان کی لڑائیاں ان کے آپس میں ہی بےحد سخت ہیں۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ دل ان کے آپس میں ہی متفرق ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور ان کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے ہی کچھ اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے اب دردناک عذاب ہے۔ یعنی بدر میں جب مشرکین مکہ اور یہود جو مدینے میں بنو نذیر اور بنو قنیقہ اور بنو قریظہ میں سے تھے، آیت 16 میں منافقوں کی مثال اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ شیطان جیسی ہے کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، تو کفر کر اور تو کافر ہو جا، تو پھر وہ جب کفر کرتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر آیت 17 میں کہا جا رہا ہے کہ پھر ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی جو شیطان کے رستے پہ چلے گا تو شیطان کے ساتھ جہنم میں ہی ہمیشہ جلتا رہے گا۔ سورہ حشر کی آیت 18 سے آخر تک میں مسلمانوں سے یعنی امت محمدیہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ عمل تم کیا کرتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نفس ان کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانوں سے بھلا دیا۔ یہ انسانوں کی عظمت کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کی عظمت اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ فرشتوں کو جب اللہ نے کہا تھا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو بنا لوں گا اور پھر جب وہ اپنی روح ڈال دوں گا تو تب اس کو سجدہ کرنا، انسان کی عظمت سجدہ ملائک روح ربانی کے سبب ہے، لیکن جب لوگ اللہ کو بھلا دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اصل عظمت سے غافل کر دیتا ہے، وہ صرف حیوانات کی مانند زندگی بسر کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے عظیم مقام سے انتہائی پستی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے بچا کر رکھے۔ پھر ایسے لوگ نافرمان اور فاسق ہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ طبرانی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک خطبے کا مختصر حصہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم صبح و شام اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہے ہو، بس تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزارو اور اس مقصد کو اللہ کے فضل کے علاوہ اللہ کے فضل کے سوا کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں اللہ کی فرمانبرداری میں گزارے۔ کوئی شخص اپنی طاقت و قوت سے یہ مقام مرتبہ یہ روش نہیں اختیار کر سکتا کہ وہ نیکوکاروں کی طرح سے زندگی گزارے۔ تو پھر جن لوگوں نے اپنی عمر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے منع کرنے والے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزاری، تو اس طرح کے کاموں میں نہ بسر کرنا اور ان جیسے نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کاموں سے منع کر فرمایا ہے اور ان جیسا بننے سے بھی منع فرمایا۔ آیت 20 میں کہا جا رہا ہے کہ جنتی اور جہنمی اللہ کے نزدیک یکساں نہیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کیا بدکاروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان والوں نیکوکاروں لوگوں کے مثل کر دیں گے، یعنی ان جیسا برابر کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہے کیا ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط اور برا ہے۔ ایک اور جگہ پر ہے اندھا اور دیکھنا، ایماندار اور صالح بدکار برابر نہیں ہے، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو فسادیوں جیسا بنا دیں گے یا پرہیزگاروں کو مثل فاجروں کے بنا دیں گے۔ آیت 21 میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم ضرور دیکھتے کہ وہ پہاڑ خشیت الہی سے جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہیں ہم اس لیے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ
آیت 22 سے 24 تک میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ بھی بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ، کہ وہ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا ہے، وسیع رحمت والا، جوش رحمت والا، نہایت رحم والا، دوام جیسی ہے اس کی رحمت میں۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بادشاہ، الملک، تقدس کا مالک ہے، یکسر پاک، القدوس، امن و سلامتی دینے والا، السلام، امن و امان بخشنے والا، المومن، سب کا نگہبان، المحیمن، سب پر عزت و غالب والا، العزیز، سب کا محاسب، سرکشوں کو زیر کرنے والا، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا یا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بے حد بڑائی والا، الجبار، سلطنت و کبریائی والا، تمام بزرگیوں والا، ایسا صاحب عظمت جو تمام بڑائیوں کا مرکز ہے، المتکبر، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کرنے والا ہے، الخالق، عدم سے وجود میں لانے والا، پہلے پہل ناچیز سے چیز کو بنانے والا، الباری، صورت عطا کرنے والا، المصور، سارے کے سارے اچھے نام اسی کے ہیں، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہی ہے بے عیب، غالب و عزت والا، تمام اقتدار کا بھی مالک، حکمت کا بھی مالک، العزیز الحکیم۔ مفسرین نے تفاسیر میں ان آیات کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے کئی اسماء الحسنہ بیان کیے ہیں، پھر ان کا ترجمہ کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کل 99 نام بیان فرمائے ہیں جنہیں اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اور کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن میں ایک جگہ ہے کہ میری رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمان ہے کہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحم و رحمت لکھ لی ہے۔ پھر ایک اور فرمان ہے کہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ ہی خوش ہونا چاہیے، تمہاری جمع کردہ چیز سے بہتر یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔